جیسا کہ طریقہ ہے رخصت اہل بیت مدینے سے، آئے رات کی تاریکی میں 27 اور 28 کی درمیانی رات سید الشہداء نے مدینے کو چھوڑا اور 3 شعبان کو سید الشہداء مکے پہنچے، اور 8 ذی الحجہ کو سید الشہداء نے مکہ چھوڑا اور کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ خطبہ بڑا عجیب دیا سید الشہداء نے مکہ چھوڑنے سے پہلے، اور مسلسل جو خطبے سید الشہداء نے دیے بڑے عجیب خطبے کہ اس میں سید الشہداء اپنی شہادت کا مقصد مسلسل واضح کر رہے ہیں۔ رخصت سید الشہداء جب ارادہ کر لیا کہ اب مدینہ چھوڑنا ہے تو رسول خدا کی قبر مطہر پر آئے، اور راوی کہتا ہے کہ حسین ابن علی کو دیکھا گیا، مازال رات بھر جو حسین ابن علی رہے راکعاً اور ساجداً اور تالیاً، یا ذکر خدا میں مشغول رہے، یا رکوع کی حالت میں، یا قیام کی حالت میں، یعنی مسلسل عبادت کرتے رہے رسول خدا کی قبر کے پاس۔ اور ایک دفعہ رسول خدا کی قبر پر بیٹھ کر مناجات کی، پروردگار بحق ھذا القبر و بحق من فیہ ہے، پروردگار تجھے اس قبر کا واسطہ اور جو ہستی اس قبر میں ہے اس کا واسطہ، پروردگار میں تیرے نبی کا بیٹا ہوں اور تیرے نبی کی بیٹی کا لاڈلا اور چہیتا بیٹا ہوں، وقد علمت ما قد نزل بی من الامر، پروردگار تو جانتا ہے کہ کون سے مشکل حالات میرے سامنے آ چکے ہیں، پروردگار میرے لیے بہترین قضاء و قدر کو مقدر فرما۔ قبر رسول خدا سے عجیب انداز میں جناب سید الشہداء رخصت۔ رسول خدا ایک خاص محبت ہے جناب سید الشہداء سے، اس کے بعد گھر میں آ کر حکم دیا تمام ساز و سامان سمیٹا جائے، اور ایک مختصر سا قافلہ رات کی تاریکی میں مدینے کو چھوڑ کر مکے کی جانب حج کے ارادے سے نکلا۔ جس نے پوچھا تواریخ میں ہے، اشارہ ملتا ہے کہ کہاں کا ارادہ ہے، کہا کہ حج کے لیے ہم مکے کی جانب جا رہے ہیں، اور یہ بالکل کوئی غلط بات نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ مولانا یہ کیوں کہا سید الشہداء نے، نیت حج تھی، عمرہ تھی، عبادت کے لیے خانہ خدا کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اس موقع کو اگر میں آپ کے سامنے ترسیم کرنا چاہوں، اس کی تصویر آپ کے دلوں میں اور ذہنوں میں بنانا چاہوں، تو مجھے یقین ہے کہ اس میں سے شاید اکثر لوگ زیارت پہ گئے ہیں۔ جب زیارت پہ انسان جاتا ہے نا، تو امام رضا کے حرم میں نے خود دیکھا ہے لوگوں کو کہ جب نکلتے ہیں باہر تو دیکھتے ہیں زری کو، گریہ کرتے ہیں، پھر آ کر بوسہ لیتے ہیں، پھر دور آتے ہیں الوداعی زیارت پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد بوسہ لیتے ہیں۔ چلیے اب مسافرت کا وقت، مشہد چھوڑنے کا وقت آ چکا ہے، دل نہیں مانتا کہ کیسے زری کو چھوڑ کر انسان جائے۔ کربلا میں یہی حال ہے، نجف میں یہی حال ہوتا ہے، حتیٰ جب بس گزر رہی ہوتی ہے نجف کے سامنے سے، کوئی کہہ دے کہ دیکھو وہاں سے حرم سے گنبد نظر آ رہا ہے، تو تمام مسافر، تمام زائرین چاہتے ہیں کہ ایک جھلک دکھ جائے گنبد مطہر کی۔ اور بعض کی آنکھوں میں دیکھا ہے بڑے پاک و صاف مومنین ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں، اور جب جہاز اڑتا ہے تب بھی وہ دیکھو وہاں سے گنبد نظر آ رہا ہے۔ ابھی آپ 4-5 دن رہ کر آئیں، دن میں 3-4 دفعہ زیارت کرتے تھے، جی نہیں بھرا؟ نہیں مولانا، امیر مومنین کی زیارت سے کس کا جی بھرے گا؟ تو آپ مجھے بتائیے کہ سید الشہداء اور یہ جناب زینب جب بیعت نبوت سے نکلے ہوں گے تو آپ یہ مان سکتے ہیں کہ جناب زینب نے قدم آگے بڑھایا ہوگا اور عماری میں بیٹھ گئی ہوں گی؟ دل نہیں، اس گھر سے یادیں وابستہ ہیں۔ رات کی تاریکی میں جو ماں کا جنازہ اٹھا تھا وہ اسی گھر سے اٹھا، محسن اسی گھر میں شہید ہوا ہے۔ جب انسان نکلتا ہے نا، ڈھیروں یادیں ہیں جو اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ مجھے نہیں پتا کہ شہزادی نے قدم گھر سے باہر کس طرح سے رکھا ہو۔ اور ایک دفعہ ام سلمہ، جناب ام سلمہ سے خدا حافظی کی، اور اس کے بعد سید الشہداء نے وہ مٹی دی، کہا کہ نانی، مادر گرامی، نانی جان، یہ وہ مٹی ہے کربلا کی، جب آپ اس میں دیکھیں کہ تازہ خون جوش مار رہا ہے تو سمجھ لیجیے کہ حسین شہید ہو چکا۔ اور اس کے بعد رسول خدا کی بیٹیوں، بہوؤں کو لے کر ایک ایک کر کے ناقے لائے گئے، آمادیوں میں بٹھائے گئے۔
اور ایک عجیب سلسلہ ہے. یہ قافلہ چلتا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ جب قافلہ چلتا ہے سید الشہداء کی ہمشیرگان اور بہنوں کے پاس کچھ نوجوان ہیں جو جاتے ہیں کوئی ضرورت تو نہیں ہے، پانی چاہیے، خیمہ کہاں نصب کریں. تمام سید الشہداء کی بہنوں کو یہ کچھ نوجوان ہیں جو ضرورتیں پوری کر رہے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ خوبصورت تنومند دراز خط بہادر کون ہے؟ یہ ابو الفضل عباس ہے. کیا رشتہ؟ یہ حسین ابن علی کی بہنوں کا بھائی ہے. یہ خوبرو نوجوان کون ہے؟ یہ علی اکبر ہے، زینب کا بھتیجا. یہ کون نوجوان ہے جو زینب کے خیمے میں جا رہے ہیں؟ یہ دونوں بیٹے ہیں. یہ 18 نوجوان جو زینب کے خیمے میں جاتے ہیں، کوئی بھی کام ہوتا ہے، یہ کچھ بھائی ہیں، کچھ بیٹے ہیں، کچھ بھانجے ہیں. اب جب جناب زینب نے قدم باہر نکالا تو میں انیس سے مدد دوں گا اس منظر کو آپ کے سامنے پیش کرنے. فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے، سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے، درپیش ہے وہ غم کے جہاں زیر و زبر ہے. گلو صفت غنچہ کمر بستہ کھڑے ہیں، سب ایک جگہ صورت گلدستہ کھڑے ہیں. تمام حسین ابن علی کے بھائی، بھانجے، بیٹے، بھتیجے بڑے ادب سے کھڑے ہیں کیونکہ امام دوسرا کی آمد. ایک دفعہ انیس نے بند لکھے اور اہم ترین رخصت کو انیس نے قلم بند کیا. فرمایا اب تمام شہزادے بڑے باادب کھڑے ہیں. کیوں باادب کھڑے ہیں؟ کیونکہ اب جو بی بی قدم رکھے گی نا باہر بیت الشرف میں، یہ وہ بی بی ہے جس کے بارے میں علامہ بحر العلوم نے لکھا کہ کان الحسین، امام حسین علیہ السلام قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اس دخلت علیہ زینب، بی بی زینب تشریف لائیں حجرے میں. مولا نے قرآن بند کیا، مناسب مقام پر رکھا. وقام اجلالا لہا، اور پورے قد سے زینب کے احترام میں کھڑے ہوئے. امام وقت ہیں، زینب کے احترام میں کھڑے ہوئے. اگر زینب کا احترام یہ ہے تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ بھائی بھی موجود ہیں، بیٹے بھی موجود ہیں، بھانجے بھی موجود ہیں. کیوں؟ عقیلہ بنی ہاشم، یہ وہ ہے جو شیر فاطمہ کی پالی ہوئی ہے، علی ابن ابی طالب کی آغوش کی لاڈلی ہے. اس نے رسول خدا کو دیکھا ہے، اس کے لیے امام حسن اور امام حسین احترام کرتے ہیں. پس ایک دفعہ بی بی نے جب قدم رنجا فرمایا دہلیز کے باہر، انیس نے فرمایا پہنچی جو ہی ناقے کے قرین دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبت پیمبر. خبردار، زینب آگے بڑھ رہی ہیں، کوئی ہاتھ نہ تھامے. انیس کی نظر میں حسین ابن علی کا حق ہے کہ زینب کا ہاتھ تھامے. پہنچی جو ہی ناقے کے قریب دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبت پیمبر. تھے پردے محمل کو اٹھائے علی اکبر. جب زینب محمل میں بیٹھیں گی تو اپنے ہاتھ سے پردہ ہٹا لیں. انیس فرماتے ہیں ادب کا مقام یہ نہیں ہے، یہ جرت ہے کسی کی کہ زینب اپنے ہاتھ سے محمل کا پردہ اٹھائیں. تھے پردے محمل کو اٹھائے علی اکبر، فضات ہی سنبھالے ہوئے خود گوشے چادر. کہیں زینب کی چادر پیروں میں رپٹ نہ جائے، بی بی کو تکلیف نہ ہو. فضات ہی سنبھالے ہوئے خود گوشے چادر، تھے پردے محمل کو اٹھائے علی اکبر. ہاتھ حسین نے پکڑ لیا، پردہ محمل علی اکبر نے اٹھا دیا. فضہ ماں کی کنیزیں چادر کو اٹھا دیا. یہ دونوں بیٹے کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ اون محمد. فرمایا فرزند کمر بستہ چپ و راست کھڑے تھے. اب اون محمد کی جرت ہے کہ علی اکبر کے آگے آئیں. اون محمد کی جرت ہے کہ نانی کی کنیز کے سامنے آئیں. اب اون محمد کی جرت ہے کہ حسین سے کہیں کہ آقا نہیں، ہم اپنی ماں کا ہاتھ پکڑیں گے. یہ خانوادہ ادب کا گھرانہ ہے، لیکن ماں کی محمل کے پاس ہیں کہ اگر کوئی ضرورت ہو تو ہم پوری کر دیں. فرزند کمر بستہ چپ و راست کھڑے تھے. ابو الفضل عباس کہاں پر ہیں؟ فرمایا نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے. بس یہ تھی مدینے سے رخصت. یہی رخصت مکے سے ہوئی. 32 منزلیں حسین نے طے کی، 32 مقامات پر کوفے تک، کربلا تک. خیمے عماریوں سے اترتے تھے، ناکوں سے نصب ہوتے تھے. جب بھی زینب ناکے پہ سوار ہوتی تھی، حسین سوار ہوتے تھے. حسین کی لگامیں علی اکبر پکڑتے تھے، رکاب عباس تھامتے ہوں گے. 18 بنی ہاشم کے جوان نزدیک ہوتے ہوں گے، حسین ذوالجناح پر سوار ہوتے ہوں گے. یہی نوجوان جاتے ہوں گے. اب پھوپھی سوار ہو رہی ہے، اب ماں سوار ہو رہی ہے، عقیلہ بنی ہاشم بہن سوار ہو رہی ہے. حسین کی بھی شان و شوکت یہی ہوتی ہوگی، زینب کی شان و شوکت بھی یہی ہوتی ہوگی.
ایک مرتبہ مقام وہ آیا، اپنی شہزادی کی مظلومیت کا ایک جملہ کہوں گا شاید کہ حق کا مطلب ادا ہو جائے۔ ایک مقام وہ آیا کہ زینب نے تو بھائی کو سوار کروا دیا، لیکن بی بی کی مظلومیت یہ ہے، میں کہوں گا مولا آپ کا امتحان عصر عاشور ختم ہو گیا، زینب نے سوار کروا دیا، لیکن جب میری بی بی 11 محرم کو ناقے میں بیٹھ رہی تھی تو نہ محمل تھی، نہ عماری تھی، نہ بھائی تھا، نہ بھتیجا تھا، اگر تھے تو ظالمین ہاتھوں میں تازی